السلام علیکم دوستو. میرا یہ خیال یوں ہے کہ شاید میرا خیال نہ ہوتا ایسے ہی ہے. بہت سے معاملات میں جو ہم نے پرانی چیزیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں وہ ہم اپنی سمجھ کے اتنا ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی لگنے لگتی ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہ بات ہے کہ جھوٹ زیادہ اتنا بول دیا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ کسی کو کیا سچ لگنا ہے یا کسی کو وہ جھوٹ کیا لگنا ہے، وہ ہمیں خود وہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے. کچھ ایسی ہی بات ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے، میرا اس لیے ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر کسی اور نے کہی ہے بات یا میں نے کہیں اور سے پڑھی ہے تو وہ یہ کہ یہ جو سورسز ہیں کریٹیو رائٹنگ کے، نئی قسم کی رائٹنگ کے، اس میں دو بڑے اہم عناصر ہیں. ایک بچے اور ایک بوڑھے. بچے اس لیے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن وہ فطرت کے، وہ قدرت کے قریب ہوتے ہیں. وہ یاد آ گئی ہیں مجھے اس کے ورڈزورتھ کی لائن ہے کہ اے چائلڈ از اے فادر آف مین اینڈ آئی کوڈ وش مائی ڈیز ٹو بی. ایسا ہی ہے. تو فادر آف مین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نیچر کے زیادہ قریب ہے، وہ نیچر سے آیا ہے اور اس پر اس دنیا کا رنگ نہیں چڑھا پوری طرح سے. فطرت کے وہ زیادہ قریب ہے، نئی چیزیں ہیں. اور ہم چونکہ جب لکھتے ہیں تو مکمل طور پہ ہم دنیاوی باتوں میں، دنیاوی اثر میں، دنیاوی سوچوں میں، ان نظریات میں ڈوبے ہوتے ہیں، تو اس میں سے کچھ نکال کے یا مصلحت کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سامنے ہم رکھتے ہیں. تو وہی کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے میرا یہی خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں ہو سکتا ہے میری ہی ہوں. تو وہ اس لیے کہ اب چلیے جو میں نے ذکر کیا بچوں کا اور بوڑھوں کا، ایک آدھ مثال ابھی ذہن میں آ گئی تو میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں. زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا. باقی تو آپ سمجھدار ہیں، سب مجھ سے زیادہ سمجھ جائیں گے. مثلاً ایک قصہ ہے جس میں دریا کے کنارے وہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مہر ماوے میں تے کدوں دی کھڑی. تو وہ یہ لفظ ہے جو محرم، یہ کہہ کے ایک بزرگ نے کہا یہ بات، اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ ایک دم سے وہ ذہن سے کھل جاتی ہیں باتیں. وہ قصہ ایک عشق و محبت کا قصہ ہے. تو جب اس نے محرم کہہ کے اسے پکار لیا تو وہ سارا مجازی عشق کا تصور جو ہے وہ دھو کے رکھ دیا. اس مجازی عشق کے تصور سے ہٹ کر حقیقی عشق کے قریب تر کر دیا. تو بالکل ایک نیا پہلو دیکھے کہ جیسے ہوتا ہے نا، ذہن میں بندھی ہوئی کوئی گانٹھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. اور بات سنیے ایک اب بچے کے حوالے سے. یہ چلیے میں اسے پوری بات بتا دیتا ہوں. میری گرینڈ ڈاٹر ہے، وہ لیٹر باکس میں وہ کوڑے کا وہ ڈبہ سا ہوتا ہے ہر گھر ہر کمرے میں، میرے گھر میں بھی ہے. تو وہ اسے چھیڑ رہی تھی. تو بچے کو کبھی اس کی ماں کو کہا گیا روکو اسے، کیا ہے گند میں ہاتھ ڈال رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ضد کر کے تو وہ اسے چھیڑ ہی رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ضد کے آگے ہاتھ ڈالنا پڑے کیونکہ کوڑا کرکٹ تو ایسا تھا نہیں، کاغذ ہی تھے کچھ ایسے. تو اس نے کیا کیا، دیر ہو گئی تھی اس کے باپ کو گھر آئے ہوئے. تو بہرحال وہ تنگ کر رہی تھی تو ماں نے کہا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس نے کیا کیا کہ اس کچرے کو الٹایا. الٹانے کے بعد سگریٹ کی ڈبیا جو میرا بیٹا پیتا ہے، اس ڈبیا کو اٹھا کے تو میرے سامنے کر کے کہتی ہے بابا. یعنی یہ بابا کی ہے. اب جذبات کو، احساسات کو، فیلنگز کو کس طرح سے اس نے ایکسپریس کر دیا اپنے اندر سے نکال کر، اپنے اس جدائی کو یا وہ جو اسے یاد کر رہی ہے، تو کس خوبصورت طریقے سے اس نے ہر چیز کا مقابلہ بھی کیا. اور اس کے بعد
اسے اپنے باپ کی استعمال کرنے والی چیز کو ہمیں دکھا کے اسے ایک دم سے وہ مسکرانے بھی لگ گئی، اس کی ضد بھی ختم ہو گئی. تو یہ فیلنگس ہیں جو نیچرل فیلنگس ہیں، اس طرح سے ان کی ڈیمانسٹریشن ہے، جو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ادبی اثاثہ بن جاتی ہیں. لیکن کیسے، کب؟ جب ہم اسے محسوس کریں، اسے سمجھیں اور یہ صلاحیت مانگنے کی اللہ سے کوشش کریں کہ ہم اسے ایکسپریس کر سکیں زیادہ اچھے طریقے سے، اور زیادہ ہم اسے اچھے طریقے سے اس طرح ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی اسے اس پلاٹ میں کیسے لے آتے ہیں، اس کہانی میں جوڑتے کیسے ہیں، پروتے کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. باقی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کریٹیو ایکٹ کے لیے ہمیں اور کیا چیزیں چاہیے. یہ وقتاً فوقتاً ہم بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کی طرف اگر دھیان دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ہمارے لیے کہیں تو لکھنے والوں کے لیے، اور خاص طور پہ وہ لکھنے والے جو کریٹیو رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جو نیچرل رائٹنگ میں رہنا چاہتے ہیں اور حقیقی جذبوں اور حقیقی زندگی کے قریب تر رہ کے کسی بات کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیے.